دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے میں ہوتا ہے کہ آپ کیسے مانگتے ہیں اور کتنی شدت سے مانگتے ہیں۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہو ان کو شر اور تکلیفوں کے بادل گھیرے رہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ نے قفل لگا دیا ہو انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالی کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ عقل مندی کیا ہے؟ کسی عقل مند کی پیروی کرنا۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کو نہیں مانتے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ بلند عقیدہ لوگ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتے ہیں۔ جب زبان اللہ سے دنیا مانگنا ختم کرتی ہے تب دل اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر یوں بھی کیا کریں کہ شکر ہے اللہ کا، اس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے کرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس پر خوش ہونا اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے شکر کی توفیق دی ہے اور یہ شکر کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ 2 گنی ہو جائے گی۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں، لہٰذا اس نیکی کا شکر دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، خواہش نفس تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو اور فضول امیدیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ لمبی امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نافرمانی اور گناہ نصب ہو گیا ہے اور پاک دامنی عجوبہ بن گئی ہے، اور اسلام اندرونی لباس کی طرح پہن لیا گیا ہے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کرو، انسان اتنا عقل مند نہیں
کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ اس ذات پر یقین رکھو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں ہو تو سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محنت کرنے والوں میں سب سے شدید محنت اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں سینا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالی کے تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔ لوگ تیری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن تیرا اللہ تیری نیت جانتا ہے۔ تجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب خاموشی ہے، بعض جگہ خاموشی جواب دینے سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی کاش اور اگر رہ ہی جاتا ہے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اگر انسان غلطیاں نہ کرے تو اسے زندگی کی قدر نہ ہو، یہی غلطیاں اور آزمائشیں اسے سبق سکھاتی ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ اس زمین کی طرح ہے جو بنجر ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، خدایا بولنے سے پہلے انہیں چکھ لیا کریں۔ غلط فہمی کو بات کر کے تعلق کو سنوارا جا سکتا ہے، لیکن بدگمانی کا کوئی علاج نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر
اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، سہل اور سست راستے اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے۔ بدی اس کے اندر جاگزی رہتی ہے، راحت پسند ہے، کام چور ہے۔ اگر اس کو مجبور کرو گے تو لاغر ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا تم میں سے کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو جانتا نہ ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالی نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ خیر یہ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنی تعریف ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اللہ کی توفیق سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں۔ عقل مندی بہترین دوست ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ اللہ کی قسم، اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں،
اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تواضع کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کو جو بھی ملے اسے سلام میں پہل کرے، اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنا جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ جو آدمی بھی اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا بالقضاء کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔ غور سے سنو، جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہی ہو جاتا ہے۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیاری نہیں کرتا، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے اس کی توقیر و تعظیم میں لگ جاتے ہیں۔ مواقع بادلوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں، بس اگر کسی خیر کا موقع مل جائے تو اسے ضائع مت کرو۔ اے ابن آدم، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر آن ہر گھڑی نعمتیں برسا رہا ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب تک بیماری کے ساتھ کام کرنا ممکن ہو کرتے رہو۔ سب سے بڑی مالداری امید کو خیر بات کہنا ہے۔ جس کی امید لمبی ہوگی اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اگر نفلی عبادت فرائض میں نقصان کا سبب بن رہی ہو تو ایسے نوافل سے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ وہ گناہ جو آپ کو غمگین کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ سخاوت تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کیا جائے۔ جو چیز مانگ کر دی جائے وہ حیا اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہے۔ عقل جیسی مالداری نہیں، جہالت جیسی ناداری نہیں، ادب جیسی میراث کوئی نہیں، اور مشورے جیسی دانشمندی کوئی نہیں۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صبر
جو کسی ناگوار صورت کے پیش آنے پر کیا جائے، اور دوسرا وہ صبر جو کسی محبوب چیز سے محرومی پر کیا جائے۔ مال تمام شہوات کا مادہ اور بنیاد ہے۔ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہلاک کر دے گا۔ محبوب لوگوں کو کھو دینا انسان کو وطن میں بھی پردیسی بنا دیتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے تعلق کو درست کر دے گا۔ جو شخص آخرت کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملے کی اصلاح فرما دے گا۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب میں رہنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس سے رہا نہیں ہو سکتا۔ جتنا تم خیر کی طرف بڑھو گے، شر کے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے خود قاضی بن، اور اس کافر کو مارنے کے لیے مرد غازی بن۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گھڑے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے۔ تیری آنکھ پر شیطانی اور دل پر نفسانی پردہ پڑنے سے تجھ پر اندھے بن اور تاریکی اور ظلمت کی جو کیفیت مسلط ہو گئی ہے، اس سے نجات پانے کے لیے کسی طبیب کو تلاش کر تاکہ وہ تیری بینائی بحال کرے۔ اللہ کے چاہنے والے آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالی کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں، لیکن صبر کرنے والے اور جاننے والے ان کو مہمان ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پہاڑوں اور فولاد سے سخت حجاب ہے، اور وہ حجاب تیرا نفس ہے۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرتا تجھے دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اے نفس امارہ کی قید میں رہنے والے قیدی، اس کافر نفس کو قتل کر اور اس پنجرے کو توڑ دے تاکہ تو اپنی اصل کی طرف پرواز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ اندر سے اور جسمانی طور پر کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ اپنی تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کی رضا کے سامنے
سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ نے درویش نہ بنایا ہو اور وہ درویشی کا اظہار کرے تو وہ شخص پریشان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو ندامت اور معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید موجود ہے۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون آسائشوں کا حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو درست کرنے کا نام ہے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے، جس طرح مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہیں۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ ہدایت اور نیکی کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کا بدلہ اسی وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے، یہ وقت کسی اور وقت کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل، بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا، دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہیں اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ اپنی ہستی کا راز پا گیا، اور یہی راز ہے۔
اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ اسے چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔